بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اصل عربی ادب قدیم ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ان هذا الادب الطبيعي الجميل القوي كثير وقديم في المكتبة العربية بل هو اكبر سنا واسبق زمنا من الادب الصناعي فقد دون هذا الادب في كتب الحديث والسيرة قبل ان يدون الادب الصناعي في كتب الرسائل والمقامات ولكنه لم يحظ من دراسة الأدباء والباحثين وعنايتهم ما حظي به الادب الصناعي مع انه هو الادب الذي تجلت فيه عبقرية اللغة العربية واسرارها وبراعة أهل اللغة ولیاقتهم وهو مدرسة الادب الأصیلة الأولى۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ یقیناً یہ مضبوط اور قوی طبی ادب کثیر ہے اور قدیم ہے عربی مکتبہ کتب خانوں کے اندر، بلکہ یہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور زمانے کے اعتبار سے بھی سبقت لے جانے والا ہے اس مصنوعی ادب سے۔ تحقیق یہ جو حقیقی ادب ہے اس کی تدوین ہو چکی تھی کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں قبل اس کے کہ اس مصنوعی ادب کی تدوین کی گئی تھی رسائل اور مقامات کی کتب میں، لیکن اس کو وہ حصہ نہیں ملا ہے ادیبوں کی اور بحث کرنے والوں کی تدریس کا اور ان کی توجہ کا جو حصہ ملا ہے اس مصنوعی ادب کو، باوجود اس کے کہ یہ اصل ادب وہ ہے جس میں لغت عربیہ کی فضیلت اور اس کے اسرار روشن ہوئے ہیں اور اہل لغت کا کمال اور برتری ظاہر ہوئی ہے، اور یہی ادب طبی ادب کا پہلا اور حقیقی مدرسہ ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جس کو میں نے ہائی لائٹ کیے۔ اس میں سے پہلا لفظ دیکھیں جمیل، جمل یجمل جمیل، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مطلب اس کا ہوتا ہے خوبصورت ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں قویش، قوی یقوا فہو قویجن، یہ بھی اسی طریقے سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے طاقتور ہونا۔ کثیر اور قدیم یہ دونوں باب کرما سے آتے ہیں، کاسرہ یکسر کثیر، قدم یقدم قدیم، کثیر کا مطلب زیادہ ہونا اور قدیم کا مطلب پرانا ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں سن، سن کہتے ہیں سال کو، اکبر السنن کا مطلب ہوگا جو سال میں بڑا ہو۔ اگلا لفظ دیکھیں اسبقو، اسبقو یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سبق یسبقو، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب اور اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ جانا۔ اگلا لفظ دیکھیں زمنن، زمنن کہتے ہیں زمانے کو، یعنی زمانے کے اعتبار سے آگے بڑھنے والا ہے، مطلب یہ کہ اس سے قدیم ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں فقط دوینا، دونا یدون تدوین، اسی سے ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جس کو مدون کیا گیا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں کتب، کتب یہ کتاب کی جمع ہے، بالکل واضح ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں رسائل، یہ رسالت ان کی جمع ہے اور یہ بھی بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لم یحظا، یہ باب سامیہ سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حصے والا ہونا، نصیب والا ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں دراسہ، دراسہ کہتے ہیں تعلیم کو، تدریس کو ہی دراسہ کہا جاتا ہے۔ ادبا یہ ادیب کی جمع ہے، فعلا کے وزن کے اوپر ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں باحثین، اور باحثین یہ باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، بحث یبحث، بحث کرنا، یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تجلت، باب اس کا آتا ہے تفاعل، تجلا یتجلا تجلین، خوب ظاہر ہونا، خوب روشنی والا ہونا، یہ اس کا معنی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ابکریہ، یہ ابکر کی جانب منسوب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز سے فوقیت رکھنے والا، چمکدار، اس طریقے سے اس کا معنی آتا ہے۔ اصل میں جو ابکر ہے یہ ایک جگہ کا نام تھا عرب کے اندر اور مشہور تھا کہ اس جگہ کے اندر جنات رہتے ہیں، تو لہذا اسی طریقے سے اس کی طرح نسبت کرتے ہوئے اس کو ابکری کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اسرار، یہ سر کی جمع ہے، راز کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں براعت، دیکھیں برع یبرع، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح اور اس کا مطلب ہوتا ہے برتر ہونا، فوقیت رکھنے والا ہونا، آگے بڑھ جانا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے لیاقت، لیاقت کا معنی بھی بالکل ایسے ہی ہے، مناسبت، صلاحیت اور برابری، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ضروری تھی۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں بتانا یہاں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فطری اور طبی ادب ہے جو کہ خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، یہ کثیر بھی ہے اور قدیم بھی ہے، جو کہ عربی کتب کے اندر کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور قدیم یعنی کہ بہت پرانا ہے۔ بل ہو اکبر السنن واسبق زمنن، بلکہ آگے فرما رہے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے بھی بڑا ہے اور زمانے کے اعتبار سے بھی مقدم ہے اس مصنوعی ادب سے، یعنی جو فطری اور اصل اور قدیم ادب ہے
اس کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو فطری اصل اور قدیم ادب ہے جو کہ خوبصورت بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، یہ والے ادب اس کی تو تدوین ہوئی تھی کتب حدیث کے اندر، کتب سیرت کے اندر، قبل اس کے کہ اس مصنوعی ادب کی تدوین کی گئی ہے رسالوں کے اندر اور مقامات کے اندر، اخبارات کے اندر۔ اس کی تدوین تو بعد میں ہوئی ہے مصنوعی ادب کی، لیکن جو اصل اور فطری ادب ہے اس کی تدوین اس سے کہیں زمانہ پہلے ہو چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ بنا کہ یہ جو پرانا اور اصل اور قدیم ادب تھا، لوگوں نے جو ادیب حضرات گزرے ہیں اس کی درس و تدریس کے اندر اس کو اتنا حصہ وافر نہیں ملا ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر اور تدبر نہیں کیا ہے، اور لوگوں کی توجہ اس فطری اصل اور قدیم ادب کو بہت کم حاصل رہی ہے، جو توجہ ان کو انہوں نے توجہ اس مصنوعی ادب کو دی تھی، اتنی توجہ انہوں نے فطری ادب کو دی ہی نہیں ہے۔ بلکہ آگے فرمانے ہیں کہ یہ جو فطری اصل اور قدیم ادب ہے یہ تو وہ ادب ہے جس کے اندر جو لغت عربیہ ہے اور اس کے راز ہیں اور اس کی فوقیت رکھنا اور اس کا لائق اور فائق ہونا یہ تو خوب اچھے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جو مصنوعی ادب ہے اور بناوٹی ادب ہے اس کے اندر یہ والی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہی فرمانے کہ دیکھیں یہ جو ادب ہے، ادب سے مراد کیا ہے؟ یہی فطری اور پرانا ادب یہ وہ ادب ہے جس کے اندر لغت عربیہ کا عبقری ہونا ظاہر ہوا ہے اور اس کے راز ظاہر ہوئے ہیں، اور لغت عربیہ کے حاملین جو اہل لغت ہیں ان کی برتری اور فوقیت ظاہر ہوئی ہے، ان کی قابلیت اور لیاقت ظاہر ہوئی ہے۔ بلکہ جو اصل میں جو مدرسہ ہے ادب کا وہ یہی فطری اور پرانا ادب ہے، نہ کہ وہ مصنوعی ادب جس کو بعد والے ادیبوں نے اختیار کیا ہے۔